من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تفسیر جانتے ہیں. رب زدنی علما. آسمان و زمین کی بات لا کر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہ پڑھیں گے ہم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لے تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. یعنی فرعون جیسا ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ غرق کر دیے اور ساری دولت کس کو دے ڈالے؟ بنی اسرائیل کو. آگے آ رہا ہے وہی قصہ. چلیے ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں. قل یہ فعل امر ہے، آرڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے. قل کہہ دیجئے. للذین، لا حرف جر ہے. للذین لا یہ اس میں موصولہ جمع ان لوگوں کو جو آمنو جو ایمان لائے. یغفرو غفرہ سے ہے کہ وہ معاف کر دے بخش دے. للذین ان لوگوں کو جو لا یرجون رجع سے ہے نہیں وہ امید رکھتے. کس کی امید رکھتے؟ ایام اللہ اللہ کے دنوں کی. لیجزیہ تاکہ وہ بدلا دے قوماً ایک قوم کی بما اس وجہ سے جو قانون تھے وہ یکسبون کسب سے ہے یکسبون وہ کمائی کرتے. چلیے اب دوسری آیت لیتے ہیں. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا بے شک، اور جو کوئی برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتنا پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے. یعنی جو برا کرے گا اس کو اپنی کیے کی کرنی ملے گی، یہ مطلب ہے. چلیے من جس نے عمل یعنی عمل کیا اس لیے کہیں گے کیونکہ آخری میں لام پر زبر ہے، منصوب ہے. صالحاً نیک عمل کیا. فلی نفس ہی تو اسی کے لیے ہے. ومن اور جو نیک عمل کرے گا تو اس کا اچھا ہی ہوگا. اسا اور جو کوئی بھی اسا برائی کرتا ہے فعلیہا تو اسی پر ہے. ثم پھر سب کو کدھر جانا ہے؟ الی طرف ربکم اپنے رب ہی کی طرف. ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. دوسری آیت لیتے ہیں. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی. کون سی کتاب دی؟ تورات دی اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا اور دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی. یعنی بنی اسرائیل کو کیا کیے اللہ تعالیٰ؟ یہ فرعون کی ساری جائیداد دے دیے اور ان کو پہلے تو تکلیف اٹھانا پڑا، پھر اس کے بعد وہ آرام اٹھا اور بنی اسرائیل میں 2 نبی آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. اب یہی ذکر وٹ ٹو وٹ کرتے ہیں. وَلَقَدْ واو حرف عطف اور لقد اور قد دونوں بھی تاکید ہے. البتہ تحقیق آتینا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کیا دیا؟ الکتاب کتاب میں تورات لکھیں گے. والحکمہ اور حکومت دی. والنبوت نبوت دی. 2 نبیوں کو بھیجے، نبوت دی. اور آگے یہ ہے ورزقناہم اور رزق دیا ہم نے انہیں من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، یعنی فرعون کی ساری جائیداد. وفضلناہم اور فضیلت دی ہم نے انہیں علی العالمین تمام جہانوں پر. اللہ تعالیٰ جیسے امت محمدیہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو بھی بہت مدد کیے تھے. جیسے امت محمدیہ کو چاہتے ہیں وہ ویسے ہی وہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی. اب لاسٹ آیت دیکھتے ہیں. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟
اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دے دی۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں کرنے چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے، یعنی بنی اسرائیل میں بھی پھوٹ پڑی، جیسے آج امت محمدیہ میں بھی کیا ہے، قوم میں بھی کیا کرتے ہیں، اپنا فرقہ صحیح ایسا کہتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ، اور دیا ہم نے انہیں بینات واضح نشانیاں دیا، من الامر دین کے معاملے میں، وما تو نہیں اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، بس اختلاف ہی کیا، الا مگر من بعد اس کے، ما جو جاءہم آیا ان کے پاس، علم آ جانے کے بعد، تورات آ جانے کی، کتاب آ جانے کے بعد، بغیاً ضد کی وجہ سے، بینہم بین یعنی درمیان آپس میں، ہم وہ، انا بے شک ربک آپ کا رب یقضی وہ فیصلہ کرتا، وہ اس لیے کہیں گے کیونکہ مضارع ہے وہ، یا اس کے بعد بینہم ان کے درمیان، یوم دن القیامت قیامت کے دن، فیما اس میں کانو تھے وہ، فی اس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے۔ چلیے چلتی ہوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔